نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اربع من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس کو اللہ نے 4 چیزیں عطا فرما دی تو اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور اچھائیاں اور رحمت اور برکت اللہ نے عطا فرما دی۔ ان میں سے پہلی چیز تھی قلب شاکر، یعنی ایسا دل کہ جو شکر کرنے والا ہو۔ آج دوسری چیز عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوسری چیز کیا ہے؟ وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاکِرٌ، کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والا اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والی زبان۔ اگر یہ اللہ کسی کو دے دے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے، اللہ کے نام سے تر و تازہ رہے، تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی زبان رکھنے والا دونوں جہانوں میں خیر پانے والا ہے، خیر پانے والا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کسی چیز کو اتنا بڑا نہیں فرمایا کہ اس کی بڑائی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہو سوائے اپنے ذکر کے، کہ جس کو اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے میرے بندو میری یاد، میرا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے کہ تم مجھے ہر وقت یاد رکھو، ہر وقت تمہاری زبان پر میرا نام ہو، میری تسبیح ہو، میری تحلیل ہو، میری تمحید ہو، کہ سبحان اللہ کی صدائیں گونج رہی ہو، الحمدللہ کی صدائیں گونج رہی ہو، اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد تمہاری زبان پر جاری ہو۔ اللہ کو یہ ذکر کرنے والی زبان اتنی پسند ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور دیکھ لیں کہ ذکر کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہیں تو محدود، یہ بھی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، اس کے بعد چھٹی۔ رمضان ہے تو سال میں 1 دفعہ، مہینے باقی 11 مہینے چھٹی۔ حج ہے تو زندگی میں 1 دفعہ، وہ بھی صاحب استطاعت پر جس پر فرض بنتا ہے۔ زکوٰۃ ہے وہ بھی صاحب زکوٰۃ پر سال میں 1 دفعہ، حج بھی 1 دفعہ۔ تو یہ عبادات مختصر ہیں اور ان کی یہ مختص ہیں، وقت ان کا مقرر ہے، ہر وقت نہیں کر سکتے۔ لیکن ذکر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جو 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی کر سکتے ہیں، اس کی کوئی روک ٹوک نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اور ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، سنیں غور سے، ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم یہاں اللہ کا نام لیں گے، اللہ ہمارا نام لے گا، ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ یہ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے مجلس میں، اللہ کی زبان اقدس پر میرا اور آپ کا نام آ رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا عزت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محفل میں میرا نام لے کر مجھے پکارا جا رہا ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ جل شانہ ذکر کرنے والے کو عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو زبان ہے، یہ زبان ذکر کرنے والی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی پر مجھے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا پھر ایک قصہ یاد آیا۔ ایک بکری ذبح کی تو بادشاہ نے کہا کہ بھی اس بکری کا جو جسم کا بہترین حصہ ہے وہ لے کر آئیں۔ تو وہ گئے تو وہ زبان لے کر آ گئے۔ کہا بادشاہ سلامت، بکری کے جسم کا بہترین حصہ یہ زبان ہے۔ کہا واپس لے جاؤ، اب جسم کا جو بدترین حصہ ہے وہ لے کر آؤ۔ تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو پھر زبان ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ سب سے بہترین چیز بھی زبان اور سب سے بدترین چیز بھی زبان؟ فرمایا ہاں بادشاہ سلامت، اگر یہ زبان ٹھیک استعمال ہو گئی تو جسم کا بہترین حصہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا جسم محفوظ رہے گا۔ اگر یہ زبان غلط استعمال ہو گئی تو یہ جسم کا بدترین حصہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے پورا جسم تکلیف اٹھائے گا۔ تو اگر یہ زبان، یہ ہماری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رہے گی، اللہ کے ذکر کے ساتھ مشغول رہے گی اور اللہ کے نام کو لیتے رہے گی، تو پھر اس زبان سے خیر ہی نکلے گی، اچھائی ہی نکلے گی، کہ جو اس کے جسم کے لیے بھی خیر کا سبب اور لوگوں کے لیے بھی خیر کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں بھائی؟ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے۔ ہمارے نزدیک زندہ کون ہے کہ جو چال پھر رہا ہے، جس کے جسم میں روح موجود ہے، اور مردہ کون ہے کہ جس کے جسم سے روح نکل گئی، اب غسل دے رہے ہیں، جنازہ پڑھا رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں۔ زندہ یہ ہے، مردہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آؤ تمہیں بتاتا ہوں کہ حقیقی زندہ کون ہے اور حقیقی مردہ کون ہے۔ فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے یہ ہے زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ مردہ ہے۔
یہ مرا ہوا ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جو اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا، کہ اللہ نے زبان دی ہی اسی لیے ہے کہ اس زبان سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک درود پاک پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، استغفار کیا جائے، لا الہ الا اللہ کیا جائے۔ یہ زبان تو اللہ نے دی اسی لیے ہے، نہ کہ کسی اور کام کے لیے۔ تو جب یہ زبان جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کی اس مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی تو سمجھو یہ زبان مردہ ہے، تو یہ زبان والا بھی مردہ ہے، زبان بھی مردہ، زبان والا بھی مردہ۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنے، ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ جب ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ ہر وقت ہمیں یاد رکھے گا، اللہ بھی ہمیں نہیں بھولے گا، اللہ بھی جو ہے اللہ کی نظروں میں ہم رہیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے میں ہم رہیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے کہ لفظ اللہ جب زبان سے نکلتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ خلیلیت، یہ دوستی کتنی مضبوط ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، یہ تم دیکھو یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو ایک راستے کے کنارے پر فرشتہ کھڑا ہو گیا۔ جب ان کے قریب سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، خلیل اللہ گزرے، تو اس فرشتے نے لفظ اللہ بولا، اللہ ایسے محبت سے نام نکالا۔ نام ہو اللہ کا اور بولنے والا ہو فرشتہ، سننے والا ہو خلیل اللہ، اس کیفیت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے محبوب کا نام سنا، فرمایا بھئی ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور کہہ دو۔ کبھی میں مفت میں نہیں کہتا، کہا یہ آدھی بکریاں تیری۔ تو فرشتے نے پھر کہا اللہ، تو جب فرشتے نے اللہ کا تو ابراہیم کی محبت نے جوش مارا، بھئی ایک دفعہ اور کہہ دو، کہا میں جی مفت میں نہیں کہتا، کہا یہ آدھی بکری بھی تیری، ساری بکریاں اس کو دے دی۔ کبھی ایک دفعہ کہہ دے اللہ، اس نے پھر کہا اللہ، تو اور محبت نے جوش مارا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کہو اللہ۔ کہا جی اب میں کس بنیاد پہ اللہ کہوں، تیرے پاس تو کچھ نہیں رہا۔ کہا یہ تو نے بکریاں لے لی ہیں، اس بکریوں کو چرانے کے لیے تو ہمیں خادم کی ضرورت ہے، تو میں تیرا خادم بن جاؤں گا، ایک دفعہ اللہ کا نام لے لے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کا نام لینے میں لذت آئے گی، اللہ کا نام سننے میں لذت آئے گی۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔